أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر مومنوں کو دیکھ کر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مسئلہ بگڑنے لگ جائے، فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جانا اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین دو باتیں ذکر کیا۔ سب سے پہلے اطاعت، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائیں۔ جب مسئلہ بننے نہ لگیں، جب مسئلے میں اختلاف آ جائیں، مسئلے میں بگاڑ آ جائیں، تو ایسے میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹیں گے، یعنی قرآن اور حدیث کو بنیاد بنائیں گے، اس کو بنیاد بنا کر ہم اپنا مسئلہ کو حل کریں گے، تو یہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال اس جمعے میں جو چیز آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ اللہ رب العالمین یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی جس طرح ہم کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے اسی طرح ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنا ہے، جس طرح ہم کو قرآن پر ایمان لانا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کہاں تک دیتا ہے؟ فرق دیکھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تمہیں دے تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے بھی منع کریں تم اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ہمیں بتائیں، جس کا بھی حکم ہمیں فرمائیں، تو فوراً اس بات کو ہمیں مان لینا، اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے روکیں تو پھر ہم کو اس سے باز آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العالمین مکمل پورا حد درجہ تک حکم دیتا ہے۔ ہم وہاں نہیں سوچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہم ہرگز وہاں اپنا دماغ نہیں لڑائیں گے، اپنی عقل وہاں نہیں لائیں گے، ہم جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے فوراً اس پر عمل کریں گے۔ نبی جس چیز کا بھی حکم دے ہم اس کو مانیں گے، اور جس چیز سے بھی روکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس چیز سے باز آ جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کس طرح بیان کرتا فرمائی، دیکھیے اللہ رب العالمین کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو بندہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا حد تک بولتا ہے کہ من یطع الرسول، کہ جو بندہ رسول کی اطاعت کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ صرف ہم اللہ کی بات کو مان کر رہ جائیں گے، صرف ہم قرآن پر عمل کرتے رہ جائیں گے، حدیث کو نہیں دیکھیں گے، سنت کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے، صرف قرآن کرتے رہ جائیں گے، تو پھر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ ہم اللہ کی اطاعت کب کر سکتے؟ جب ہم رسول کی اطاعت کریں گے۔ رسول کی اطاعت کریں گے تو گویا اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے جیسا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اسی بات کو، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے بھی میری اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس آیت میں بھی اور اس حدیث میں بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر انکار کر دیں گے، حدیث کو ہم نہیں دیکھیں گے، سنت کے اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اللہ کی بات کو بھی نہیں مانی، ہم قرآن کو بھی جھٹکار دیے، ہم قرآن کو بھی جھٹلا دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اطاعت کہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتائیں فوراً اس کو ہم تسلیم کر لینا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی بات بتائیں، فوراً اس کو ہم تسلیم کر لینا، تبھی یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے ایمان کی علامت۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قسم ہے تمہارے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں جو فیصلے کا اس کو مان لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ کیا اس کو ماننے کے بعد ہی لوگ مومن کہلائیں گے۔ کہاں تک ماننا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ذرہ برابر بھی دل میں بیزارگی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا، نبی نے جو بات بتائی، اس کے بارے میں ذرا بھی ہمیں بیزار نہ ہو، ذرا بھی ہمیں تکلیف نہ ہو، ذرا بھی ہم اس کو غلط نہ سمجھیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کس طرح مان لینا؟ مکمل طور پر مان لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتائی اس کو مکمل طور پر ماننا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہاں تک؟ اللہ رب العالمین ایک اور آیت میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، کوئی حکم لاگو کر دیں، اس کے بعد کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اندر ایک اور مسئلہ پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، اس کے بعد کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ ہم وہاں سوچیں کہ یہ حکم دینے کے بجائے یہ حکم ہوتا تو اچھا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بتانے کے بجائے اس طرح بتاتے تو اچھا ہوتا، ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں اختیار رکھیں۔ نبی نے جو فیصلہ بتا دیا بس، اس کے بعد اس سے آگے ہم ہرگز سوچیں گے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العالمین ہمیں یہاں تک دیتا ہے، اور جو بندہ نبی کی اطاعت کرے گا اسی بندے کو کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈر جائیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کامیاب لوگ وہی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو کوئی بھی جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو حدیث میں بیان فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، وقیل من یأبا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے نافرمانی کی۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا وقیل من یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا تو اس نے میرا انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتی ہے۔ جنت میں ہم کب داخل ہوں گے؟ صرف قرآن پر عمل کرتے رہیں گے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی ہم کو عمل کرنا، قرآن کو بھی اپنانا اور ساتھ ساتھ حدیث کو بھی اپنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کوئی بھی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اللہ رب العالمین اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر رحم کرتا ہے، اس بندے پر رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس شاید کہ تم کو اس وجہ سے رحم کیا جائے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ہم کو اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت کے مستحق کب بنیں گے؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کریں گے، تو رسول کی اطاعت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو کوئی رسول کی اطاعت نہ کریں تو کیا وہ مسلمان رہے گا یا پھر وہ کافر ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نافرمانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا بتایا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی ان کی نافرمانی کرے گا تو اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ کافروں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی یا رسول کی اطاعت نہیں ہوگی یا پھر ان میں سے کسی ایک کی اطاعت نہیں ہوگی تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس آیت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو کسی ایک کی بھی اطاعت اگر نہ رہیں، اللہ کی اطاعت یا پھر رسول کی اطاعت نہ رہیں تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حدیث میں فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو کوئی بھی میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے بھاگے گا، میری سنت پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث اور اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نافرمانی، نبی کی نافرمانی گویا کفر کی علامت ہے، کافر ہونے کی علامت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ تم گمراہ نہ ہونا تو پھر تم کو دو چیزیں لازم پکڑ کے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یعنی اگر انسان گمراہ نہیں ہونا ہے تو اس کو کیا کرنا؟ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑے رکھنا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی لازم پکڑے رہنا۔ دو میں سے ایک چیز یا پھر ایک چیز بھی نہ رہے تو پھر ایسا کیا ہوگا؟ بندہ اس وقت گمراہ ہو جائے گا۔ تو ایمان میں رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے رہنا چاہیے، جس طرح قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کے موقع پر جو ہمیں حکم دیا، اگر اختلاف نظر آ جائیں، معاشرے میں اختلاف رہیں، جھگڑا رہیں، ایسے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ میرے بعد جو بھی زندگی گزارے گا، میرے انتقال ہونے کے بعد اس دنیا میں جو بھی آئے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سارے اختلافات کو دیکھا، جہاں بھی جائے گا ہر جگہ اس کو اختلاف ہی اختلاف نظر آئے گا۔ اگر وہ بندہ صحیح سلامت رہے، سلامتی کے ساتھ رہے تو اس کو کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری سنت کو لازم پکڑے۔ نبی فرماتے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ وہ میری سنت کو لازم پکڑیں اور ساتھ ساتھ میرے خلفائے راشدین جو ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑیں۔ تو گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسا ہی شروع ہوتا تو نام کے مسلمانوں کے درمیان ایک چیز عام ہو جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر میلاد النبی منانا، جلسے جلوس نکالنا، ہنگامہ کرنا، میوزک بجانا، لائٹیں لگانا، یہ ساری چیزیں جو نام کے مسلمان ہیں ان کے درمیان یہ چیزیں شروع ہو جاتی۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، جب بھی کوئی گناہ نظر آتا ہے، گناہ روکنے میں ہم کو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے مومن بندے رہ کر کیا فائدہ ہمارا کہ ہم ایک گناہ کو روک نہ سکیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم ان سے ڈر جائیں؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَخَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، ارے میں کیسے ان معبودوں سے ڈر جاؤں جو معبودان باطل ہیں، جبکہ تمہاری حالت کیا ہے؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تمہاری حالت کیا ہے؟ تم اللہ سے شرک کرنے میں ڈرتے نہیں۔ آج ہمارے محلے کے اندر جلوس نکالا جا رہا، آج ہمارے محلے کے اندر بدعتیں ہو رہی ہیں، آج ہمارے محلے کے اندر کھلے طور پر شرک کیا جا رہا، لیکن ہمیں اتنی ہمت نہیں کہ ہم ان کو روکیں، ہمیں اتنی ہمت نہیں کہ ہم ان کو کم از کم اتنا تو بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ ہم اتنا کمزور ہو گئے ایمانی اعتبار سے، ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ان کے ساتھ جاؤ، خوشی مناؤ، ہنگامہ کرو، ڈانس کرو، میوزک میں جاؤ، ہمارے بچوں کو ان کے ساتھ چھوڑ دیتے۔ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں بس صرف دنیا ہی چاہیے۔ اسی لیے تو ہم ڈرتے ہیں نا۔ ہمارے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی گناہ ہوتا ہے، گناہ سے روکنے سے ہم ڈرتے کیوں؟ لوگ ہم کو گالی دیں گے، یا پھر ہمارا جو مقام ہے اس سے لوگ ہم کو گرا دیں گے، یا پھر لوگ ہم کو تکلیف پہنچائیں گے، ہمارے خاندان والوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی چیزیں ہیں۔ ہم نے آخرت کا سوچا؟ ہم آخرت کو سوچتے ہیں، آخرت میں اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ہم کو کیا جواب دینا ہے؟ اللہ ہمیں صحیح علم دے کر ہے، صحیح تعلیم دے کر ہے، صحیح عقیدہ دے کر ہے، سنت دے کر ہے کہ ہم اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ اگر پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب بھی کوئی گناہ نظر آئے تو ہم اس کو روکنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی نقصان ہوگا صرف دنیا کی حد تک، دنیا میں نقصان کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے آزمانے کے لیے، اللہ رب العالمین ہمیں یہاں پیدا کیا آزمائش کے لیے، کہ جو بندہ جس طرح آزمائش میں کامیاب ہوگا اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا مقام عطا کرے گا۔ آزمائش آئے اور ہم اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ تو اس لیے گناہ جب بھی ہوں تو ہم فوراً وہاں روکیں۔ بدعت گناہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آدمی جب چوری کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، لیکن بدعت کو کیا سمجھتا ہے کرنے والا؟ کہ وہ نیکی ہے۔ بدعت کو آدمی یہ سوچ کر کرتا ہے کہ وہ نیکی ہے، یہ کام بہت اچھا کام ہے، اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کرتا ہے۔ تو ایسے میں گناہ سے بڑھ کر بدعت کو ہم اور بھی آگے بڑھ کر روکنا چاہیے۔ تو میلاد النبی کا جو موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جو چیزیں کی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اس کے تعلق سے اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ عرفے کا دن، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عرفے کا اس دن اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے اندر نہ کچھ کمی ہوگی نہ کچھ زیادتی ہوگی، اس دن میں اب اس کے بعد ذرا برابر زیادہ بھی نہیں ہوگا کم بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اللہ نے جو شریعت نازل کی وہی ہمارے لیے شریعت ہے، قیامت کے دن تک، قیامت تک وہی ہمارے لیے شریعت ہے، اس میں نہ کچھ کمی ہوگی نہ کچھ زیادتی ہوگی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر ساری نعمتیں مکمل کر دی اور اس دین کو تمہارے لیے اسلام کے طور پر راضی ہو گیا، اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر راضی ہو گیا۔ تو اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی تک جو کام کیے وہی اسلام ہے، بقیہ اسلام ہرگز نہیں۔ گرچہ کہ وہ ہم اس کو اچھا سمجھیں، ہم کو معلوم ہو کہ وہ نیکی ہے، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ رہیں تو وہ نیکی نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اور ہر خطبے میں یہی سوچتے ہیں کہ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم تک لے کر جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اس دین اسلام میں جو کوئی بھی ایک نئی چیز آ جائے تو وہ چیز کیا ہے؟ مردود ہے، اس کو دھتکار دیا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، گرچہ کہ لوگ اس کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، فرماتے ہیں اتبعوا، تم اللہ اور رسول کی اتباع کرو، تمہیں جو قرآن ملا ہے، جو حدیث ملی ہے، جو سنت ملی ہے، بس صرف تم اسی کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو، نئی چیزیں نہ لاؤ، فقد کفیتم، جو چیز تم کو دی گئی ہے یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ قرآن اور یہ حدیث یہی تمہارے لیے کافی ہے، اس کے بعد تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احدث فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد خان الرسالہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اسلام کے اندر ایسی بدعت لائے کہ وہ بدعت کو اچھا سمجھتا ہے تو گویا اس کا ایمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں خیانت کی، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں خیانت کی۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے بجائے اس کو چھپا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہیں بتائے، خیانت کی، اس طرح کا معنی آ جائے گا۔ تو جو کوئی بھی اسلام کے اندر نئی چیز لائے اور اس کو اچھا سمجھے تو کیا اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں، اپنی رسالت میں خیانت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ قَوْمٌ فِي دِينِهِمْ بِدْعَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُنَّةً مِثْلَهَا، کہ جس قوم کے اندر بھی ان کے دین میں ایک بدعت ایجاد ہو جائے، اگر ایک نئی چیز آ جائے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، تو اللہ رب العالمین ان کی قوم سے ایک سنت کو ویسے ہی اٹھا لیتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! اگر ہم اپنے معاشرے میں بدعت کو آنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے کیا کرے گا؟ ایک سنت کو ہم سے دور کر دے گا۔ آج کل ہمارے درمیان اتنی سنتیں ایسی ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہی نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدعتیں آ گئیں، بدعتیں آنے کے باوجود ہم اس کو نہیں روکتے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر بھی بدعت آ جائے تو اللہ رب العالمین اسی کے برابر ایک سنت کو بھی اس قوم سے ختم کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز گمراہی ہے، گرچہ کہ لوگ اس کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھے۔ تو بہرحال میلاد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دعوے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دعوے میں لوگ بہت ساری چیزیں غلط کرتے ہیں، اتنا غلط کرتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، گلیوں کو بند کر لیتے ہیں، روڈ کو بند کر لیتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، سامنے والے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، جو مسلمان نہیں وہ مسلمان، ان کی حرکتوں سے دیکھ کر وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیا مسلمان اتنا سخت قوم ہے کیا؟ تو یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ہم کو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو بتانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزاری اس طرح کی زندگی ہم کو گزارنا چاہیے۔ نبی نے جو کام کیا وہ کام ہم کو کرنا چاہیے، صرف ربیع الاول کے مہینے میں یا پھر ولادت کے دن ہی نہیں، بلکہ پورے سال ہماری پوری زندگی یہی کام کرنا ہے اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے محبت کرنا تو اس کا ایک ہی راستہ ہے فاتبعونی، تو تم میری اطاعت کرو، یعنی نبی کی اطاعت کرو۔ اس کے بدلے اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور کیا کرے گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بے شک معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ یہ کوئی اصل چیز نہیں، محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر موڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، محبت کا دعویٰ ہے۔ صرف ربیع الاول کے مہینے میں یا پھر کسی خاص دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پروگرام چلانا، یا پھر خاص دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جلسے جلوس نکالنا، یہ بالکل غلط ہے۔ جلسے جلوس ہم نکال ہی نہیں سکتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو بہرحال معاشرے میں جو بھی چیزیں غلط نظر آئیں ہم اس کو فوراً روکیں، گرچہ کہ اس کی وجہ سے ہمارا دنیاوی نقصان کچھ بھی ہو جائے اس کو ہم برداشت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے اطراف جو بھی گناہ نظر آئیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس گناہ سے روکنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔